السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے ایک بچہ، ایک بالکل ینگ لڑکا ہمارے پاس آیا اور اپنی بہت سی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت بالکل ڈپریشن میں ہوں اور بالکل من نہیں لگ رہا، طبیعت نہیں لگ رہی، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا اور زندگی سے بالکل نا امیدی اور مایوسی کی باتیں وہ کرنے لگا۔ اس کی عمر کچھ 16 17 یا 18 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس وقت یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے بچیوں میں ٹینشن، ڈپریشن اور اینزائٹی، اس طرح کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں یہ بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کا بھی دوش ہے اور ماں باپ کو جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور جس طرح ان کو توجہ دینی چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے لیے تربیت کے حوالے سے اس وقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی نفسیاتی بیماریوں سے بچائیں۔ اسلام نے اس طرح کی نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کا بڑا پکا اور مضبوط علاج ہمارے پاس ہم کو دیا ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سچی بات یہ کہ جو شخص اسلام کو مانتا ہو، جو شخص اسلام اور مذہب اسلام کا ماننے والا ہو اور ایمان رکھتا ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ کی قدرت پر، تو وہ اس طرح کے نفسیاتی عوارض کا کبھی شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ یقین نہیں دے پا رہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر۔ ہم ان کو اس یقین کی، اس ایمان کی اور اس توکل کی تعلیم نہیں دے پا رہے جو اس طرح کے حالات میں انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ شاید ہم خود بھی ایمانی طور پر مضبوط نہیں ہیں، ہم خود بھی، ہمارا یقین خود بھی جو ہے بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، اور جب ہمارا اپنا حال یہ ہے تو پھر ہم اپنے بچوں میں وہ چیز کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس وقت ایمان اور یقین کے مضبوط ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے اس طرح کی بیماریاں نہیں تھیں۔ آج اس طرح کی بیماریاں بہت ساری ہیں۔ اس طرح کی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی قدرت پر، اس کی ذات پر مضبوط ایمان پیدا کر دیا جائے، توکل اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، اور یہ یقین بالکل دماغ میں رگ و ریشے میں پیوست کر دیا جائے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ یہ بات صرف زبان سے کہنے کی نہیں ہے بلکہ یہ احساس ہے اور اس احساس کو ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ احساس اپنے بچوں میں منتقل کر دیں کہ بیٹا آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے خیر ہے، تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے نتیجے کو حاصل کریں اور آگے سے آگے بڑھیں اور بہتر سے بہتر تلاش کریں۔ لیکن ہماری کوششوں کے باوجود اگر کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اصول ہے اس کا کہ رضا بالقضاء، کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر ہم راضی ہیں دل سے۔ تو یہ احساس دل میں، دماغ میں پیوست کر دیا جائے، بچے کے اندر کی آواز بن جائے، تو یہ چیز انسان کو جو ہے ڈپریشن سے، ٹینشن سے اور اس طرح کی نفسیاتی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہمارے اسلامی میں شامل ہے اور ایمان کا بنیادی اصول ہے، وہ یہ کہ بچوں کو دنیا کا جو صحیح تصور ہے وہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں اب تربیت اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ماں باپ بھی خود یہ چاہتے ہیں کہ ابھی مجھے دنیا کی ہر خوشی مل جائے، ہر چیز مجھے مل جائے، اور بچہ جب اس گھر میں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی بس اسی چکر میں پریشان ہیں، اور ماں باپ خود جب ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو اس کے تعلق سے بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بچہ چونکہ ایسے ماحول میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں جو چاہوں وہ مجھے مل جائے،
اور دنیا میں وہ یہ سمجھتا گویا کہ بس یہ تو میری مزے کرنے کی جگہ ہے, مجھے ہر طرح کا یہاں جو ہے ہر طرح کی لذت ملنی چاہیے, اور پھر جب اس کی وہ منچائی چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے. تو دنیا کا صحیح تصور اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ دنیا تو خوشیوں کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مزے کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پورا ہونے کے لیے نہیں بنائی ہے. ہاں یا کچھ خوشیاں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, کچھ خواہشات پوری ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن ہر خواہش پوری ہو, ہر خوشی مل جائے, کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ آئے, یہ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے. اور جب اس لیے بنائی نہیں گئی تو یہاں تو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پریشانیاں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, بیماریاں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, من کے خلاف بہت سی باتیں پیش آئیں گی, خواہشات کے خلاف بہت سی باتیں پیش آئیں گی. تو دنیا کو سمجھو کہ دنیا تو یہ بنائی اسی لیے گئی ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے, خوشیوں کے لیے, خواہشات کے پورا ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی, جنت بنائی ہے. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں تو جی جو چاہے گا وہ ملے گا, جو من کرے گا وہ ملے گا, اور وہاں ایسا سامان ہوگا کہ آنکھیں دیکھ کر مزے حاصل کریں گے, لذت حاصل ہوگی. یہ تو جنت کی خصوصیت ہے. دنیا یہ بنائی ہی مصیبتوں کے ساتھ ہے, خوشیوں کے ساتھ, یہ دونوں چیزوں کے ساتھ بنائی گئی ہے. یہاں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے, یہاں تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے, یہاں تنگی بھی ہے اور آسانی بھی ہے, یہاں خوشحالی بھی ہے اور تنگحالی بھی ہے, یہاں خواہشات میں کچھ پوری بھی ہوتی ہیں اور کچھ پوری نہیں بھی ہوتی. تو دنیا کا صحیح تصور اپنے بچوں کو باقاعدہ ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کیا جائے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جب بچے کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی, کبھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی, تو پھر وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جائے گا, اینزائٹی کا شکار ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تصور دنیا کا سمجھایا جائے, اور خود بھی دنیا کے بارے میں صحیح تصور کو سمجھا جائے. ایک تو یہ کہ بھائی یہ چیز ہم مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں مطلب یہ چیز ہے ایک عقیدے کے تصور کے طور پر, لیکن یہ تصور اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے, اتنا ہمارے دماغ میں گھس جائے, بیٹھ جائے کہ بالکل وہ حقیقت لگنے لگے. جیسے کسی اس چیز کا یقین ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھ لیتے ہیں, جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, اس طرح کا یقین اور اس سے بھی مضبوط یقین دنیا کے بارے میں اور دنیا کے صحیح تصور کے بارے میں ہمارا ہو جائے, تو یہ چیز انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اس صورتحال سے دوچار ہونے سے بچا سکتی ہے جس سے آج ہماری بہت سی بچیاں اور بچے جو ہے وہ دوچار ہو رہے ہیں. ایک تیسرا ایک بہت اہم جو اس سلسلے میں وہ یہ ہے, تیسرا پوائنٹ, کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں سے باتیں کریں, ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سنیں, ان کے مسائل کو سنیں. ہو یہ رہا ہے کہ بچوں میں اور والدین میں ایک گیپ جو ہے بن چکا ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن بہرحال ماں اپنی الجھنوں میں مصروف رہتی ہے, اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے, فری کے لفظ کاموں میں مصروف رہتی ہے بہت سے, اور باپ اپنی کمائی کے چکر میں پڑا ہوا کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی فرصت ہی نہیں ہے. تو بچے جب کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈسکس کس سے کریں, وہ اس کو کسی سے ڈسکس نہیں کر پاتے, اپنے ماں باپ سے کھل کے بیان نہیں کر پاتے, اور بسا اوقات جو ہے کوئی اس طرح کا دوست بھی ان کے پاس نہیں ہوتا جس سے وہ شیئر کر سکے اس کو, یا دوستوں سے اگر وہ شیئر بھی کرتے تب بھی وہ جو ایک اطمینان ان کو ہونا چاہیے, سیٹسفیکشن, وہ ان کو نہیں مل پاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس ایج کے بچے ہوں گے اسی ایج میں ان کے فرینڈس بھی ہوں گے, ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوگا, وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا, وہ مشاہدہ ان کے پاس نہیں ہوگا. تو جب ماں باپ کے ساتھ بچوں کا یہ انٹریکشن صحیح نہیں ہوتا ہے اور یہ کس میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے, تو بچے اپنی پرابلمس اور اپنے مسائل کو ماں باپ کے سامنے رکھ نہیں پاتے, اور پھر وہ ایک گیپ بنتا چلا جاتا ہے. اور کبھی اگر ماں باپ کے سامنے اچانک سے کوئی بات آتی ہے تو پھر ماں باپ جو ہے وہ غصہ دکھاتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, اور بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ان کو خاموش کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے, بچوں سے باتیں کی جائیں, ان کے ساتھ بچہ بن کر رہا جائے, ان کے ساتھ دوست بن کر رہا جائے, اس میں اپنا جو ایک وقار ہے وہ بھی ملحوظ رہے. یہ بھی نہ ہو کہ پھر بالکل آدمی جو ہے اس سے جو لمیٹیشن ہونی چاہیے ان کو بھی کراس کر جائے. نہیں, ماں باپ کا اپنا جو ایک وقار ہے وہ بھی رہنا چاہیے, لیکن بچے کو یہ بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ اگر میں اپنا کوئی پرابلم, اپنا کوئی مسئلہ ماں باپ سے شیئر کروں گا تو وہ مجھے جھڑک دیں گے, ڈانٹ دیں گے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی پریشانیوں کو, اپنی خوشیوں کو, اپنے مسائل کو, اپنی باتوں کو آپ سے بلا جھجک شیئر کرنے لگے, آپ کے سامنے وہ ہر بات کہنے لگے. یہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ اختیار کیے ہوئے تو اس معاملے میں پھر آپ کامیاب ہیں. اور اگر یہ چیز نہیں ہے, ہمارا بچہ ہم سے بات کہتے ہوئے جھجکتا ہے, وہ چھپاتا ہے ہم سے کوئی بات,
تو پھر یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ 2-3 بہت اہم پوائنٹس ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ بہت سے مسائل ہیں کہ عجیب عجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ کسی بچے کی جو ہے جاب نہیں لگی تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی بچے کی تعلیم اس کے حساب سے نہیں ہو پائی، وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا کوئی گھاٹا نقصان ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا آپس میں اپنے دوستوں سے جھگڑا ہو گیا اور اس کا کوئی دوست اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ عجیب عجیب مسئلہ ہے، اور پھر ڈپریشن کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب بچے نشہ کر رہے ہیں اور عجیب عجیب انجیکشن اور عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ نشے کی جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، بچے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک عجیب سی ان کی زندگی بنتی چلی جا رہی ہے، بالکل اپنی زندگی میں وہ بالکل لت پت ہو گئے ہیں، انہیں مایوسی کی کیفیت ہے اور بالکل بیچارگی کی زندگی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا اس وقت کا مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ کم از کم ہم میں سے ہر والدین اپنے حوالے سے کم یہ سوچے کہ میں انشاءاللہ اپنے بچوں کی جو ہے اس طرح تربیت کروں گا کہ وہ اس طرح کے مسائل کا شکار نہ ہو پائے۔ تو یہ ہم سب کو کرنے کا کام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو، تمام بچوں کو اللہ تعالی اس طرح کے نفسیاتی امراض سے پاک فرمائے، محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔